پریم چند کے افسانوی مجموعے واردات میں شامل افسانہ گلی ڈنڈا۔ ہمارے انگریزی خواہ دوست مانے یا نہ مانے، میں تو یہی کہوں گا کہ گلی ڈنڈا سب کھیلوں کا راجا ہے۔ اب بھی جب کبھی لڑکوں کو گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھتا ہوں تو جی لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کر کھیلنے لگوں۔ نہ لان یعنی میدان کی ضرورت ہے، نہ شن گارڈ کی، نہ نیٹ کی، نہ بلے کی۔ مزے سے کسی ایک درخت کی ایک شاخ کاٹ لی، گلی بنائی اور 2 آدمی بھی آ گئے تو کھیل شروع ہو گیا۔ ولایتی کھیلوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان کے سامان بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ جب تک کم از کم 100 خرچ نہ کیجیے، کھلاڑیوں میں شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں گلی ڈنڈا ہے کہ بغیر ہینگ پھٹکری لگے چوکھا رنگ دیتا ہے، لیکن ہم انگریزی کھیلوں پر ایسے دیوانے ہو رہے ہیں کہ اپنی سب چیزوں سے ہمیں نفرت سی ہو گئی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں ہر ایک لڑکے سے 3-4 روپے سالانہ صرف کھیلنے کی فیس لی جاتی ہے۔ کسی کو یہ نہیں سوچتا کہ ہندوستانی کھیل کھلائیں جو بغیر پیسے کوڑی کے کھیلے جاتے ہیں۔ انگریزی کھیل ان کے لیے ہیں جن کے پاس روپے ہیں۔ بیچارے غریب لڑکوں کے سر پر یہ فضول خرچیاں کیوں مڑتے؟ ٹھیک ہے، گلی سے آنکھ پھوٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو کیا کرکٹ سے سر پھوٹ جانے کا، تلی پھٹ جانے، ٹانگ ٹوٹ جانے کا خدشہ نہیں رہتا؟ اگر ہمارے ماتھے میں گلی کا داغ لگا ہوا ہے تو ہمارے کئی ایسے دوست بھی ہیں جو بلے سے گھائل ہونے کا سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں۔ خیر، یہ تو اپنی اپنی پسند ہے۔ مجھے گلی ڈنڈا سب کھیلوں سے زیادہ پسند ہے، اور بچپن کی یادوں میں گلی ڈنڈا ہی سب سے زیادہ شیریں یاد ہے۔ وہ الگ صبح گھر سے نکل جانا، وہ درخت پر چڑھ کر ٹہنیاں کاٹنا اور گلی ڈنڈے بنانا، وہ جوش و خروش، وہ لگن، وہ کھلاڑیوں کے جمگھٹے، وہ پدانا اور پدنا، وہ لڑائی جھگڑے، وہ بے تکلف سادگی جس میں چھوت چھات اور غریب و امیر کی کوئی تمیز نہ تھی، جس میں امیرانہ چونچلوں کا غرور اور خود نمائی کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اسی وقت بھولے گا جب گھر والے بگڑ رہے ہیں، والد صاحب چوکے پر بیٹھے روٹیوں پر اپنا غصہ اتار رہے ہیں، اماں کی دوڑ صرف دروازے تک ہے لیکن ان کے خیال میں میرا تاریک مستقبل ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح ڈگمگا رہا ہے، اور میں ہوں کہ پدانے میں مست ہوں۔ نہ نہانے کا خیال ہے نہ کھانے کا۔ گلی ہے تو ذرا سی، مگر اس میں دنیا بھر کی مٹھائیوں کی مٹھاس اور تماشوں کا لطف بھرا ہوا ہے۔ میرے ہمجولیوں میں ایک لڑکا گیا نام کا تھا، مجھ سے 2-3 سال بڑا ہوگا، دبلا لمبا، بندروں کی سی پھرتی، بندروں کی سی لمبی لمبی انگلیاں، بندروں کی سی جھپٹ۔ گلی کیسی ہو اس پر اس طرح لپکتا تھا جس طرح چھپکلی کیڑوں پر لپکتی ہے۔ معلوم نہیں اس کے ماں باپ کون تھے، کہاں رہتا تھا، کیا کھاتا تھا، پر تھا ہمارے گلی گلب کا چیمپئن۔ جس کی طرف وہ آ جائے اس کی جیت یقینی تھی۔ ہم سب اسے دور سے آتا دیکھ کر اس کا استقبال کرتے تھے اور اسے اپنا گویاں بنا لیتے تھے۔ ایک دن ہم اور گیا 2 ہی کھیل رہے تھے۔ وہ پدا رہا تھا، میں پد رہا تھا، لیکن کچھ عجیب بات ہے کہ پدانے میں ہم دن بھر مست رہ سکتے ہیں، پدنا 1 منٹ کا بھی سہا نہیں جاتا۔ میں نے گلا چھڑانے کے لیے وہ سب چالیں چلیں جو ایسے مواقع پر خلاف قانون ہوتے ہوئے بھی قابل معافی ہیں، لیکن گیا اپنا داؤں لیے بغیر میرا پیچھے نہ چھوڑتا تھا۔ میں گھر کی طرف بھاگا، منت سماجت اور خوشامد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ گیا نے مجھے دوڑ کر پکڑ لیا اور ڈنڈا تان کر بولا، میرے داؤں دے کر جاؤ، پدایا تو بہادر بن کر، پدنے کے وقت کیوں بھاگے جاتے ہو؟ تم دن بھر پداؤ تو میں دن بھر پدتا رہوں؟ ہاں، تمہیں دن بھر پدنا پڑے گا۔ نہ کھانے جاؤں نہ پینے جاؤں؟ ہاں، میرا داؤں دیے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ میں تمہارا غلام ہوں؟ ہاں، تم میرے غلام ہو۔ میں گھر جاتا ہوں، دیکھو تم میرا کیا کر لیتے ہو۔ گھر کیسے جاؤ گے؟ کوئی دل لگی ہے؟ داؤں دیا ہے، داؤں لیں گے۔ اچھا، کل میں نے تمہیں امرود کھلایا تھا، وہ رکھ دو۔ وہ پیٹ میں چلا گیا۔ نکالو پیٹ سے، تم نے کیوں کھایا میرا امرود؟ امرود تم نے دیا تب میں نے کھایا، میں تم سے مانگنے نہ گیا تھا۔ جب تک میرا امرود نہ دو گے میں داؤں نہ دوں گا۔ میں سمجھتا تھا انصاف میری طرف، آخر میں نے کسی غرض کے لیے ہی اسے امرود کھلایا ہوگا۔ کون کسی کے ساتھ بے غرضانہ سلوک کرتا ہے؟ بھیک تک تو غرض کے لیے ہی دیتے ہیں۔ جب گیا نے میرا امرود کھایا تو پھر اسے مجھ سے داؤں لینے کا کیا حق حاصل ہے؟ رشوت دے کر تو لوگ خون چھپا جاتے ہیں، وہ میرا امرود یوں ہی ہضم کر جائے گا؟ امرود پیسے کے 5 والے تھے جو گیا کے باپ کو بھی نصیب نہ ہوں گے۔ یہ سراسر بے انصافی۔ گیا نے مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، میرا داؤں دے کر جاؤ، امرود سمرود میں نہیں جانتا۔ مجھے انصاف کا زور تھا، میں ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہتا تھا، وہ مجھے جانے نہ دیتا تھا۔ میں نے گالی دی، اس نے اس سے بھی سخت گالی دی، اور گالی ہی نہیں دی، ایک چاٹا جما دیا۔ میں نے اسے دانت سے کاٹ لیا، اس نے میری پیٹھ پر ڈنڈا جما دیا۔ میں رونے لگا۔
گیا میرے اس ہتھیار کا مقابلہ نہ کر سکا، بھاگا۔ میں نے فوراً آنسو پوچھ ڈالے، ڈنڈے کی چوٹ بھول گیا اور ہنستا ہوا گھر پہنچا۔ میں تھانے دار کا لڑکا ایک نیز ذات کے لونڈے کے ہاتھوں پٹ گیا۔ یہ مجھے اس وقت بھی بے عزتی کا باعث معلوم ہوا، لیکن گھر میں کسی سے شکایت نہیں کی۔ انہی دنوں والد صاحب کا وہاں سے تبادلہ ہو گیا۔ نئی دنیا دیکھنے کی خوشی میں ایسا پھولا کہ اپنے ہم جولیوں سے جدا ہونے کا بالکل افسوس نہ ہوا۔ والد صاحب افسوس کرتے تھے، یہ بڑی آمدنی کی جگہ تھی۔ اماں جی بھی بہت افسوس کرتی تھی، یہاں پر سب چیزیں سستی تھیں اور محلے کی عورتوں سے لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ لیکن میں مارے خوشی کے پھولا نہ سماتا تھا، لڑکوں سے شیخی بگارتا تھا۔ وہاں ایسے گھر تھوڑے ہی ہیں، ایسے ایسے اونچے مکان ہیں کہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ وہاں کے انگریزی اسکول میں کوئی ماسٹر لڑکوں کو پیٹے تو قید ہو جائے۔ میرے دوستوں کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھیں اور متعجب چہرے صاف بتلا رہے تھے کہ میں ان کی نگاہ میں کتنا اونچا اٹھ گیا ہوں۔ بچوں میں جھوٹ کو سچ بنا لینے کی وہ طاقت ہوتی ہے جسے ہم جو سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں نہیں سمجھ سکتے۔ دوست کہہ رہے تھے، تم خوش قسمت ہو بھائی، جاؤ، ہمیں تو اسی گاؤں میں جینا بھی ہے اور مرنا بھی۔ 20 سال گزر گئے، میں نے انجینئری پاس کی اور کسی ضلع کا دورہ کرتا ہوا اسی قصبے میں پہنچا اور ڈاک مغلے میں ٹھہرا۔ اس جگہ کو دیکھتے ہی اس قدر دلکش اور شیریں یاد تازہ ہو اٹھی کہ میں نے چھڑی اٹھائی اور قصبے کی سیر کو نکلا۔ آنکھیں کسی پیاسے مسافر کی طرح بچپن کے ان مقامات کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں جن کے ساتھ کتنی ہی یادگاریں وابستہ تھیں، لیکن اس مانوس نام کے علاوہ وہاں کوئی شناسہ نہ ملا۔ جہاں کھڈر تھے وہاں پکے مکانات کھڑے تھے، جہاں برگد کا پرانا درخت تھا وہاں اب ایک خوبصورت باغیچہ تھا۔ اس جگہ کی کایا پلٹ ہو گئی تھی، اگر اس کے نام و نشان کا علم نہ ہوتا تو میں اسے پہچان بھی نہ سکتا۔ وہ پرانی یادگاریں باہیں پھیلا پھیلا کر اپنے پرانے دوستوں کے گلے لپٹنے کے لیے بے قرار ہو رہی تھیں، مگر وہ دنیا بدل گئی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ زمین سے لپٹ کر روں اور کہوں، تم مجھے بھول گئیں لیکن میرے دل میں تمہاری یاد تازہ ہے۔ اچانک ایک کھلی جگہ میں نے 2-3 لڑکوں کو گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنے آپ کو بالکل بھول گیا کہ میں ایک اونچا افسر ہوں، صاحبی ٹھاٹ میں، رعب اور اختیار کے لباس میں۔ جا کر ایک لڑکے سے پوچھا، کیوں بیٹے، یہاں کوئی گیا نام کا آدمی رہتا ہے؟ ایک لڑکے نے گلی ڈنڈا سمیٹ کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کون گیا؟ گیا چمار؟ میں نے یوں ہی کہا، ہاں ہاں وہی، گیا نام کا کوئی آدمی ہے تو شاید وہی ہو۔ ہاں ہے تو، ذرا اسے بلا سکتے ہو؟ لڑکا دوڑا گیا اور جلد ایک 5 ہاتھ کے کالے دیو کو ساتھ لے آتا دکھائی دیا۔ میں نے دور ہی سے پہچان لیا۔ اس کی طرف لپکنا چاہتا ہی تھا کہ اس کے گلے لپٹ جاؤں، مگر کچھ سوچ کر رہ گیا۔ بولا، کہو مجھے پہچانتے ہو؟ گیا نے جھک کر سلام کیا، ہاں مالک، بھلا پہچانوں گا نہیں، آپ مزے میں رہے؟ بہت مزے میں، تم اپنی کہو۔ ڈپٹی صاحب کا سائس ہوں۔ مانا، موہن، درگا یہ سب کہاں ہیں، کچھ خبر ہے؟ مانا تو مر گیا، موہن اور درگا دونوں ڈاکیے ہو گئے ہیں۔ آپ؟ میں ضلع کا انجینئر ہوں۔ سرکار تو پہلے ہی بڑے ذہین تھے۔ اب کبھی گلی ڈنڈا کھیلتے ہو؟ گیا نے میری طرف سوال کی آنکھوں سے دیکھا۔ گلی ڈنڈا کیا کھیلوں گا سرکار، اب تو پیٹ کے دھندے سے ہی چھٹی نہیں ملتی۔ آؤ آج ہم تم کھیلیں، تم پدانا ہم پدیں گے، تمہارا ایک داؤں ہمارے اوپر ہے، وہ آج لے لو۔ گیا بڑی مشکل سے راضی ہوا۔ وہ ٹھہرا ٹکے کا مزدور، میں ایک بڑا افسر، میرا اور اس کا کیا جو؟ بیچارہ جھینپ رہا تھا لیکن مجھے بھی کم جھینپ نہ تھی۔ اس لیے نہیں کہ میں گیا سے کھیلنے جا رہا تھا، بلکہ لوگ اس کھیل کو عجوبہ سمجھ کر اس کا تماشا بنا لیں گے اور اچھی خاصی بھیڑ لگ جائے گی۔ اس بھیڑ میں وہ لطف کہاں رہے گا، لیکن کھیلے بغیر تو رہا نہیں جاتا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ دونوں بستی سے بہت دور تنہائی میں جا کر کھیلیں گے، وہاں کون دیکھنے والا بیٹھا ہوگا، مزے سے کھیلیں گے اور بچپن کی اس مٹھائی کو خوب مزے لے لے کر کھائیں گے۔ میں گیا کو لے کر ڈاک بنگلے پر آ گیا اور موٹر میں بیٹھ کر دونوں میدان کی طرف چلے، ساتھ ایک کلہاڑی لے لی۔ میں متانت کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا، مگر گیا ابھی تک مذاق سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور ولولے کا کوئی نشان نہ تھا۔ شاید ہم دونوں میں جو فرق ہو گیا تھا وہ اسے سوچنے میں محض تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کبھی ہماری یاد آتی تھی گیا؟ سچ کہنا۔ گیا جھینکتا ہوا بولا، میں آپ کو کیا یاد کرتا حضور، کس لائق ہوں، قسمت میں کچھ دن آپ کے ساتھ کھیلنا لکھا تھا، نہیں تو میری کیا گنتی۔ میں نے کچھ اداس ہو کر کہا، لیکن مجھے تو تمہاری یاد برابر آتی تھی، تمہارا وہ ڈنڈا جو تم نے تان کر جمایا تھا، یاد ہے نا؟ گیا نے شرماتے ہوئے کہا، وہ لڑکپن تھا سرکار، اس کی یاد نہ دلاؤ۔ واہ، وہ میرے ان دنوں کی سب سے رسیلی یاد ہے۔
تمہارے اس ڈنڈے میں جو رس تھا وہ اب عزت اور بڑائی میں پاتا ہوں نہ دولت میں۔ کچھ ایسی مٹھاس تھی اس میں کہ آج تک اس سے من میٹھا ہوتا رہتا ہے۔ اتنی دیر میں ہم بستی سے کوئی 3 میل نکل آئے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ مغرب کی طرف کوسوں تک بھیم تال پھیلا ہوا تھا، جہاں آ کر کسی وقت ہم کمل کے پھول توڑنے جاتے تھے اور اس کے جھمکے بنا کر کانوں میں ڈال لیتے تھے۔ جون کی شام کیسر میں ڈوبی چلی آ رہی ہے۔ میں لپک کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور ایک شاخ کاٹ لایا۔ جھٹ پٹ گلی ڈنڈا بن گیا۔ کھیل شروع ہو گیا۔ میں نے راب میں گلی رکھ کر اچھالی، گیا کے سامنے سے نکل گئی۔ اس نے ہاتھ لپکایا جیسے مچھلی پکڑ رہا ہو۔ گلی اس کے پیچھے جا گری۔ یہ وہی گیا تھا جس کے ہاتھوں میں گلی جیسے آپ ہی آپ جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ اپنے دائیں بائیں کہیں ہو، گلی اس کی ہتھیلی میں ہی پہنچتی تھی، جیسے گلیوں پر اس نے جادو کر کے انہیں بس میں کر لیا۔ نئی گلی، پرانی گلی، چھوٹی گلی، بڑی گلی، نوکدار گلی، سبھی اس سے ہل جاتی تھی۔ گویا اس کے ہاتھوں میں کوئی مقناطیسی طاقت ہے جو گلیوں کو کھینچ لیتی ہے۔ لیکن آج گلی کو اس سے وہ محبت نہیں رہی۔ پھر تو میں نے پدانا شروع کیا۔ میں طرح طرح کے فریب کر رہا تھا۔ مشق کی کمی بے ایمانی سے پوری کر رہا تھا۔ داؤں پورا ہونے پر بھی میں کھیلے جاتا تھا، حالانکہ قاعدے کے مطابق گیا کی باری آنی چاہیے تھی۔ گلی پر ہلکی چوٹ پڑتی اور وہ ذرا ہی دور پر گر پڑتی تو میں لپک کر اسے خود ہی اٹھا لاتا اور دوبارہ ٹل لگاتا۔ گیا یہ ساری بے قاعدگیاں دیکھ رہا تھا، مگر نہ بولتا تھا، گویا اسے وہ تمام قاعدے قانون بھول گئے۔ اس کا نشانہ کتنا بے خطا تھا۔ گلی اس کے ہاتھ سے نکل کر ٹن سے ڈنڈے میں آ کر لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کا کام تھا ڈنڈے سے ٹکرا جانا، لیکن آج وہ گلی ڈنڈے میں لگتی ہی نہیں۔ کبھی داہنے جاتی ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ آدھ گھنٹہ پدانے کے بعد ایک بار گلی ڈنڈے میں آ لگی۔ میں نے دھاندلی کی۔ گلی ڈنڈے میں نہیں لگی، پاس سے گئی، لیکن لگی نہیں۔ گیا نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ نہ لگی ہوگی۔ ڈنڈے میں لگتی تو کیا میں بے ایمانی کرتا؟ نہیں بھیا، تم بھلا بے ایمانی کرو گے؟ بچپن میں مجال تھی کہ میں ایسا گھپلا کر کے جیتا بچتا، یہی گیا میری گردن پر چڑھ بیٹھتا، لیکن آج میں اسے کتنی آسانی سے دھوکہ دیے چلا جاتا تھا۔ گدھا ہے، ساری باتیں بھول گیا۔ اچانک گلی ڈنڈے میں لگی اور اتنے زور سے لگی جیسے بندوق چھوٹی۔ اس ثبوت کے مقابل اب کسی طرح کا فریب چلنے کا مجھے اس وقت حوصلہ نہ ہو سکا۔ لیکن کیوں نہ ایک بار سچ کو جھوٹ بنانے کی کوشش کروں، میرا حرج ہی کیا ہے؟ مان گیا واہ واہ، ورنہ 2-4 ہاتھ پدنا ہی تو پڑے گا۔ اندھیرے کا بہانہ کر کے گلا چھڑا لوں گا، پھر کون داؤں دینے آتا ہے؟ گیا نے فاتحانہ انداز سے کہا، لگ گئی، ٹن سے بولی۔ میں نے انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم نے لگتے دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ ٹن سے بولی ہے سرکار، اور جو کسی اینٹ میں لگ گئی ہو۔ میرے منہ سے یہ فقرہ اس وقت کیسے نکل گیا، اس پر مجھے خود حیرت ہے۔ اس سچائی کا جھٹلانا ایسا ہی تھا جیسے دن کو رات بتانا۔ ہم دونوں نے گلی ڈنڈے میں زور سے لگتے دیکھا، لیکن گیا نے میرا کہا مان لیا۔ ہاں سرکار، کسی اینٹ سے لگی ہوگی، ڈنڈے میں لگتی تو اتنی آواز نہ آتی۔ میں نے پھر پدانا شروع کیا، لیکن اس قدر صاف اور صریح دھوکہ دینے کے بعد گیا کی سادگی پر مجھے رحم آنے لگا۔ اس لیے جب تیسری بار گلی ڈنڈے میں لگی تو میں نے بڑی فراخ دلی سے داؤں دینا طے کر لیا۔ گیا نے کہا، اب تو اندھیرا ہو گیا ہے بھیا، کل پر رکھو۔ میں نے سوچا کل بہت سا وقت ہوگا، یہ نہ جانے کتنی دیر پدائے، اس لیے اسی وقت معاملہ صاف کر لینا اچھا ہوگا۔ نہیں، ابھی بہت اجالا ہے، تم اپنا داؤں لے لو، گلی سوجھے گی نہیں، کچھ پرواہ نہیں۔ گیا نے پدانا شروع کیا، لیکن اب اسے بالکل مشق نہ تھی۔ اس نے 2 بار ٹل لگانے کا ارادہ کیا، لیکن دونوں ہی بار چوک گیا۔ 1 منٹ سے کم میں وہ اپنا داؤں پورا کر چکا۔ بیچارہ گھنٹہ پر پدا، لیکن 1 منٹ میں ہی اپنا داؤں کھو بیٹھا۔ میں نے اپنے دل کی وسعت کا ثبوت دیا، ایک داؤں اور لے لو، تم تو پہلے ہی ہاتھ میں ہچ گئے۔ نہیں بھیا، اب اندھیرا ہو گیا ہے۔ تمہاری مشق چھوٹ گئی، کیا کبھی کھیلتے نہیں ہو؟ کھیلنے کا وقت ہی کہاں ملتا ہے بھیا۔ ہم دونوں موٹر پر جا بیٹھے اور چراغ جلتے جلتے پڑاؤ پر پہنچ گئے۔ گیا چلتے چلتے بولا، کل یہاں گلی ڈنڈا ہوگی، سبھی پرانے کھلاڑی کھیلیں گے، تم بھی آؤ گے؟ جب تمہیں فرصت ہو سب کھلاڑیوں کو بلا لو۔ میں نے شام کا وقت دیا اور دوسرے دن میچ دیکھنے گیا۔ کوئی 10 آدمیوں کی منڈلی تھی، کئی میرے لڑکپن کے ساتھی نکلے، مگر بیشتر نوجوان تھے جنہیں میں پہچان نہ سکا۔ کھیل شروع ہوا، میں موٹر میں بیٹھا تماشا دیکھنے لگا۔ آج گیا کا کھیل اور اس کی کرامات دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ ٹل لگاتا تو گلی آسمان سے باتیں کرتی۔ کل کسی وہ جھجک، وہ ہچکچاہٹ، وہ بے دلی آج نہ تھی۔ لڑکپن کی جو بات تھی آج اس نے اسے کمال معراج تک پہنچا دیا۔ کہیں کل اس نے مجھے اس طرح پدایا ہوتا تو میں ضرور رونے لگتا۔ اس کے ڈنڈے کی چوٹ کھا کر گلی 200 گز کی خبر لاتی تھی۔
پدانے والوں میں ایک نوجوان نے کچھ بے عنوانی کی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے گلی دبوچ لی ہے۔ گیا کا کہنا تھا گلی زمین سے لگ کر اچھلی ہے۔ اس پر دونوں میں تال ٹھوکنے کی نوبت آئی۔ نوجوان دب گیا۔ گیا کا تمتمایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ میں کھیل میں نہ تھا، مگر دوسروں کے اس کھیل میں مجھے وہی لڑکپن کا لطف آ رہا تھا جب ہم سب کچھ بھول کر کھیل میں مست ہو جاتے تھے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ گیا کل میرے ساتھ کھیلا نہیں، صرف کھیلنے کا بہانہ کیا۔ اس نے مجھے قابل رحم سمجھا۔ میں نے دھاندلی کی، بے ایمانیاں کی، اسے ذرا بھی غصہ نہ آیا، اس لیے کہ وہ کھیل نہ رہا تھا، مجھے کھلا رہا تھا، میرا جی رکھ رہا تھا۔ وہ پدا کر میرا کچومر نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اب افسر ہوں۔ یہ افسری میرے اور اس کے درمیان اب دیوار بن گئی ہے۔ میں اب اس کا لحاظ پا سکتا ہوں، ادب پا سکتا ہوں، لیکن اس کا ہمجولی نہیں بن سکتا۔ لڑکپن تھا تب میں اس کا ساتھی تھا، اب میں کوئی بھید نہ تھا۔ یہ عہدہ پا کر اب میں اس کے رحم کے قابل ہوں۔ وہ اب مجھے اپنا جوڑ نہیں سمجھتا۔ وہ بڑا ہو گیا ہے، میں چھوٹا ہو گیا ہوں۔